اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک یتیم جوان شکایت لیے حاضر ہوا۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی کھجوروں کے باغ کے ارد گرد دیوار تعمیر کرا رہا تھا کہ میرے ہمسائے کی کھجور کا ایک درخت دیوار کے درمیان میں آ گیا۔ میں نے اپنے ہمسائے سے درخواست کی کہ وہ اپنی کھجور کا درخت میرے لیے چھوڑ دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی بنوا سکوں۔ اس نے دینے سے انکار کیا تو میں نے اسے کھجور کے درخت کو خریدنے کی پیشکش کر ڈالی۔ میرے ہمسائے نے مجھے کھجور کا درخت بیچنے سے بھی انکار کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کے ہمسائے کو بلا بھیجا۔ ہمسایہ حاضر خدمت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کی شکایت سنائی اور اس نے تسلیم کیا کہ واقعتاً ایسا ہی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم اپنی کھجور کا درخت اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو یا اس درخت کو نوجوان کے ہاتھوں فروخت کر دو اور قیمت لے لو۔ اس آدمی نے دونوں حالتوں میں انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کو ایک بار پھر دہرایا کہ کھجور کا درخت اس نوجوان کو فروخت کر کے پیسے بھی وصول کر لو اور تمہیں جنت میں بھی ایک عظیم الشان کھجور کا درخت ملے گا جس کے سائے کی طوالت میں سوار 100 سال تک چلتا رہے گا مگر سایہ ختم نہ ہوگا۔ دنیا کے ایک درخت کے بدلے میں جنت میں ایک درخت کی پیشکش ایسی عظیم تجارت تھی جس کو کوئی شخص رد کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ صرف درخت کی بات نہ تھی، یہ تو سیدھی جنت کی ضمانت تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ پیشکش سن کر مجلس میں موجود سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنگ رہ گئے۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ ایسا شخص جو جنت میں ایسے عظیم و شان درخت کا مالک ہو کیسے جنت سے محروم ہو کر دوزخ میں جائے گا۔ مگر وائی قسمت کے دنیاوی مال و متاع کی لالچ اور طمع آڑے آ گئی اور اس شخص نے اپنا کھجور کا درخت بیچنے سے انکار کر دیا۔ حیران نہ ہو، آج ہمارے اندر بھی ایسے لوگ بکثرت موجود ہیں جن کو ایسے ہی مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بشارات موجود، مگر دنیاوی مفادات اور فخر و تکبر اور انائیں ایک دوسرے کی ضد کے آڑے آ جاتی ہیں اور لوگ آخرت بھول کر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس شخص کی طرح یہ کردار کل بھی موجود تھے، آج بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ایسی کیفیات سے محفوظ فرمائے۔ مجلس میں موجود ایک صحابی ابل دہدہ آگے بڑھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں کسی طرح وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو کیا مجھے جنت کا وہ درخت ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، اگر وہ تم درخت خرید کر اس یتیم جوان کو دے دو تو تمہیں وہ درخت ملے گا۔ پھر ابل دہدہ اس آدمی کی طرف پلٹے اور اس سے پوچھا، میرے کھجوروں کے باغ کو جانتے ہو؟ اس آدمی نے جواب دیا، جی کیوں نہیں۔ مدینے کا کون سا ایسا شخص ہے جو ابل دہدہ کے 600 کھجوروں کے باغ کو نہ جانتا ہو؟ ایسا باغ جس کے اندر ہی ایک محل تعمیر کیا گیا ہے، باغ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں اور باغ کے ارد گرد تعمیر خوبصورت اور نمایاں دیوار دور سے ہی نظر آتی ہے۔ مدینے کے سارے تاجر تیرے باغ کی اعلیٰ قسم کی کھجوروں کو کھانے اور خریدنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ ابل دہدہ نے اس شخص کی بات کو مکمل ہونے پر کہا، تو پھر کیا تم اپنے اس کھجور کے ایک درخت کو میرے سارے باغ، محل، کنویں اور اس خوبصورت دیوار کے بدلے میں فروخت کرتے ہو؟ اس شخص نے غیر یقینی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھا۔ کیا عقل مانتی ہے کہ ایک کھجور کے بدلے میں اسے ابو دہدہ کی 600 کھجوروں کے باغ کا قبضہ بھی مل جائے گا کہ نہیں؟ معاملہ تو ہر لحاظ سے فائدہ مند نظر آ رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مجلس میں موجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے گواہی دی اور معاملہ طے پا گیا۔
ابوالدہدہ نے خوشی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں میرا ایک کھجور کا درخت پکا ہو گیا نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ ابوالدہدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب سے حیرت زدہ سے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا، اس کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو جنت میں ایک درخت، محض ایک درخت کے بدلے میں دینا تھا، تم نے تو اپنا پورا باغ ہی دے دیا۔ اللہ رب العزت جود و کرم میں بے مثال ہیں، انہوں نے تجھے جنت میں کھجوروں کے اتنے باغات عطا کیے ہیں کہ کثرت کی بنا پر جن کے درختوں کی گنتی بھی نہیں کی جا سکتی۔ ابوالدہدہ، میں تجھے پھل سے لدے ہوئے ان درختوں کی کس قدر تعریف بیان کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بات کو اس قدر دہراتے رہے کہ محفل میں موجود ہر شخص یہ حسرت کرنے لگا، اے کاش وہ ابوالدہدہ ہوتا۔ ابوالدہدہ وہاں سے اٹھ کر جب اپنے گھر کو لوٹے تو خوشی کو چھپا نہ پا رہے تھے۔ گھر کے باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دی کہ میں نے 4 دیواری سمیت یہ باغ، محل اور کنواں بیچ دیا ہے۔ بیوی اپنے خاوند کی کاروباری خوبیوں اور صلاحیتوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے اپنے خاوند سے پوچھا، ابوالدہدہ، کتنے میں بیچا ہے یہ سب کچھ؟ ابوالدہدہ نے اپنی بیوی سے کہا، میں نے یہاں کا ایک درخت جنت میں لگے ایسے ایک درخت کے بدلے میں بیچا ہے جس کے سائے میں سوار 100 سال تک چلتا رہے۔ ابوالدہدہ کی بیوی نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا، تو نے تو منافع کا سودا کیا ہے، تو نے تو منافع کا سودا کیا ہے۔ دوستو، دنیا کی قربانی کے بدلے میں آخرت کی بھلائی، یا دنیا میں اٹھائی گئی تھوڑی سی مشقت کے بدلے میں آخرت کی راحت، کون تیار ہے ایسے سودے کے لیے؟ زندگی کی سمت متعین کرنے کے لیے آپ سوچئے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔